نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں ہم جانتے ہیں حالات جن میں آیات اتری۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک صحابی سے کی تھی، لیکن انہوں نے ان کی بہن کو طلاق دے دیا۔ جب عدت گزر گئی تو ان کی خواہش ہوئی کہ دوبارہ اپنی بیوی سے، جن کو انہوں نے طلاق دیا تھا، شادی کریں، اور ان کی بیوی بھی راضی تھیں ان کے ساتھ دوبارہ نئے نکاح کے ذریعہ نباہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ وہ دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ میں نے اپنی بہن کی ان سے شادی کیا اور انہوں نے میری بہن کو طلاق دے دیا، اب میں دوبارہ قطعاً اپنی بہن کی ان سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ نکاح کرنا چاہیں اپنے پچھلے شوہروں سے، تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنا تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور ان کی بہن نے اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کر لی۔ یہاں پر سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق جو ہے اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی بیوٹی ہے، طلاق اسلام میں عیب نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا جو رویہ ہے، مسلم سماج کا جو غلط طرز عمل ہے، اس طرز عمل کی وجہ سے دشمن اسلام پر طلاق کے نام پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام کی بیوٹی کیسے ہے طلاق؟ دوسری قوموں میں طلاق سے روکا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ راستے سے ہٹانے کے لیے شوہر بیوی کو مروا دیتا ہے یا بیوی شوہر کو مروا دیتی ہے۔ اسلام نے اس کی گنجائش رکھی۔ حالات کبھی کبھار ایسے آ جاتے ہیں کہ جدائی کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں رہتی، لیکن اس سے پہلے اسلام نے کیا رکھا؟ 4 مراحل طے کیے ہیں۔ پہلے کہا کہ اگر بیوی کی طرف سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ان کو سمجھاؤ۔ دوسرے نمبر پر بستر الگ کر دو، اگر نہیں مانتی ہے تو ہلکی سی پٹائی کرو۔ اگر تیسرے مرحلے میں بھی نہیں مانتی ہے تو شوہر کی طرف سے ایک آدمی آئے، بیوی کی طرف سے ایک آدمی آئے، دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو 4 مراحل گزر چکے ہیں، اب دونوں کا ایک ساتھ نباہ کرنا محال ہے، تو اب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ لیکن طلاق کے لیے بھی طریقہ کار اسلام نے دیا۔ کہا کہ طلاق دینی ہے تو 1 طلاق دینی ہے، 3 طلاق نہیں۔ 3 طلاق کی بات کہاں سے آئی؟ طلاق کتنی ہوتی ہے؟ 1 طلاق ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پاکی میں طلاق دینی ہے جس میں اس نے اپنی بیوی سے رشتے زوجیت قائم نہ کیا۔ گویا کہ اگر اس نے اس مہینے میں اپنی بیوی سے تعلق بنایا تھا تو طلاق نہیں دے سکتا، تو پاکی کا انتظار کرنا ہے، 1 طلاق دینا ہے، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ 3 مہینے تک ایک بیڈ پر رہنا ہے۔ اتنی سخت جو پابندی ہے طلاق میں، یہ ہے اسلام کی بیوٹی۔ تو اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طلاق میں اسلام کی بیوٹی ہے۔ دوسرا جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے۔ 3 مہینہ عدت ہے۔ عدت کے بیچ اگر کوئی دوسرا آدمی شادی کرنا چاہے اس سے، تو شادی نہیں کر سکتا۔ تیسری جو بات اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اگر عدت گزار لیتی ہے اور اپنے اسی شوہر سے دوبارہ شادی کرنا چاہے
تو اس کے گارجین یا اس کے سرپرست یا اس کے ولی کو اختیار نہیں ہے کہ اگر دونوں آپس میں نباہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں تو ان کو روکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات ایک طرح کے نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، ناچاقی پیدا ہوئی، اختلافات پیدا ہوئے، طلاق واقع ہو گئی، لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ نباہ ہو جائے، تو دونوں اگر نباہ کرنا چاہتے ہیں تو ولی کو اختیار نہیں ہے کہ شادی کرنے سے روک دے۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر بیوی کے بیچ نباہ کے طریقے بہتر ہونے چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے نباہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے۔ اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو اس کو پسند ہوں گی۔ تو یہ معیار ہے ازدواجی زندگی میں۔ اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا نکاح الا بولی کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل 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 جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کو عورت کے اوپر جبر کے طور پر مسلط کر دیا گیا ہے، عورت کی کوئی رضامندی نہیں، بلکہ اللہ نے اس آیت کے اندر بھی کہا اذا تراضوا بینہم بالمعروف شوہر اور بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خنسہ بنت خدام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کر دیا تھا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے کیس درج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو گویا کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر عورت شادی کرتی ہے اس کی شادی باطل ہے باطل ہے باطل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوہر بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ایک کہ باپ پہ اپنی پسند سے ایسے لڑکے سے شادی کر دے اپنی بیٹی کی اور بیٹی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہو تو باپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو حق بنتا ہے کہ وہ جا کر کے کورٹ میں کیس درج کرے اور اس کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا۔ ہاں، گنجائش کب ہے ایک ولی کے لیے کہ وہ شادی کرنے سے روکے ایک عورت کو؟ جب کہ 3 طلاق واقع ہو چکی، 3 طلاق واقع ہو چکی ہے، تو اب جائز نہیں ہے کہ اسی عورت سے وہ شادی کرے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، اور اس لیے نہیں کہ حلال کرے پہلے مرد کے لیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ حلالہ ہے جو باطل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پہ اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے اس انسان پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس انسان پر جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرایہ پر لیے گئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المحلل والمحلل لہ، یہ حلالہ کرنے والا ہے اور وہ انسان ہے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پہ اور اس انسان پر جس نے حلالہ کیا۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیم، لیکن ہم نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے دشمن قوم بھی اسلام پر ہنستی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حلالہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور جو حلالہ کرتا ہے وہ ملعون ہے، جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے وہ ملعون ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان نے جہالت اور نادانی کی وجہ سے، اور آج جہالت اور نادانی ہی کی وجہ سے ایک مجلس میں 3 طلاق دی جاتی ہے، کیونکہ طلاق کا طریقہ ہم نے جان لیا کہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو 1 طلاق دی جائے گی، اور ایسی پاکی میں طلاق دی جائے گی
جس میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا ہے اور 3 مہینہ تک اسی بیڈ پر رہنا ہے، تو یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ 3 مہینہ گزرنے کے بعد دونوں اپنا اپنا راستہ دیکھ لیں گے۔ لیکن غلط طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے کسی نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیا، جو ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عالم سمجھے جاتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر۔ طلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 سال تک طلاق ثلاث واحدہ، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ انا، لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے یہ اختیار تھا، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقتی فیصلہ تھا، لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ اور یہی ہے اسلام کی بیوٹی، اسلام کی خوبی، طلاق کے ذریعہ بھی اسلام کی خوبی نکھرتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اسلام کو صحیح طریقے سے اپنے سماج میں لاگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے کچھ مسائل کو لے کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اسلام کو زندگی میں اتاریں، اسلام کی تعلیمات کو سماج میں لاگو کریں۔ اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات کو سماج میں لاگو کیا تو اسلام کا جمالیتی پہلو ایسا ہے ہر زندگی کے شعبے میں کہ اس کو ایک انسان جب پڑھتا ہے، اس کے بارے میں سنتا ہے تو اس پہ اشش کرتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو گلے لگانے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔